سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ملک فارس کے رہنے والے ایران کے اندر موجود ہیں، اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں نصرانیوں کا ایک گرجا گھر پڑتا ہے۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا عبادت کرتے ہوئے، ان کی عبادت ان کو بڑی اچھی لگی، وہیں پر رک گئے اور رکنے کے بعد میں والد سے کہا کہ آپ چلیے میں آتا ہوں۔ اتنی پسند آئی ان کو ان کی عبادت، وہیں پر رک گئے۔ شام کو جب باپ نے پوچھا کہاں تھے تو بتلایا اپنا واقعہ۔ باپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں آتش کدے کا سرغنہ ہوں، یہ بچہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نصرانی بن جائے۔ جب ان کو اس چیز کی خبر ملی تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال دی، زنجیر سے باندھ دیا کہ یہ باہر نہ نکلنے پائے۔ اس کے بعد میں اس معبد کے اندر، اس گرجا گھر کے اندر جو پادری تھا اس سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ اس کا مرکز کہاں ہے، جو تم لوگ عبادت کر رہے ہو اس کا مرکز کہاں ہے؟ تو اس پادری نے کہا کہ اس کا مرکز ملک شام کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی قافلہ تمہارے پاس آئے تو مجھے خبر کرنا، میں وہاں تک جانا چاہتا ہوں۔ ایک قافلہ آیا ملک شام کا، اور جب وہ واپس جانے لگا تو ان کو خبر کی گئی، کسی طریقے سے یہ بیڑیوں کو توڑ کر کے اس قافلے کے ساتھ ہو لیے، ملک شام پہنچ گئے، ان کے گرجا گھر کے اندر پہنچ گئے اور ایک پادری تھا اس کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی عبادت کو دیکھ کر کے مجھے رشک آنے لگا، میں خوش ہونے لگا کہ میں اپنے سیدھے راستے کے اوپر آ گیا ہوں۔ لیکن جب میں اس پادری کی حرکتوں کو دیکھتا تھا تو میں سخت ناراض ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزر گیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد میں جب لوگ اس کو دفنانے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ انسان بہت خراب انسان تھا۔ اس کی جگہ کے اوپر ایک دوسرا پادری آیا، وہ نہایت نیک انسان تھا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا تو میں نے اس سے درخواست کی کہ میں رونے لگا کہ میں آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں کس کے پاس جاؤں، کوئی راستہ مجھے بتلا دیجیے۔ تو اس پادری نے کہا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر قائم رہنے والا کوئی صحیح پادری نہیں ہے۔ ایک شخص شہر موصل کے اندر ہے، میں اس کا پتہ دیتا ہوں، اس کے پاس جانا، میرا سلام کہنا اور اپنی بات رکھنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں شہر موصل پہنچا، پھر اس پادری کے پاس میں رہنے لگا۔ جب اس کا آخری وقت آیا میں اس کے سامنے رونے لگا کہ مجھے کوئی راستہ بتلا دیجیے کہ صحیح راستہ مجھے مل جائے۔ اس نے کہا کہ ملک روم کے اندر جاؤ، وہاں پر ایک پادری ہے، اس کے ساتھ میں رہنا۔ چنانچہ میں وہاں پر پہنچ گیا اور پہنچتے پہنچتے اس کے ساتھ عبادت کرنے لگا، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو میں اس کے سامنے رونے لگا، اور اس نے یہ بات کہی کہ تم یہیں پر ٹھہرو، وہ وقت دور نہیں ہے کہ نبی یہ آخر الزمان دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں، تم ان کا دیدار کرنا، ان سے علم کو حاصل کرنا۔ وہ نبی بہت قریب ہیں جو آ جائیں، میں ان کی تمہیں نشانیاں بتلاتا ہوں کہ وہ حجاز کے اندر ظاہر ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں انتظار میں رہا، اور میں وہاں حجاز کے جو آنے جانے والے قافلے تھے میں ان سے پوچھتا رہا۔ چنانچہ ایک قافلہ آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے علاقے کے اندر کوئی نبی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو بکریاں تھیں، بیل تھے، میں نے ان تمام بیلوں کو بکریوں کو ان کے حوالے کر دیا، اور میں نے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے اس نبی برحق کے پاس پہنچا دو، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ یہ میرے بھائی ہوتی ہے طلب، یہ ہوتی ہے للک،
یہ ہوتی ہے تمنا کہ کہاں سے چلے تھے، ایران سے چلے تھے، کہاں پہنچے، موصل پہنچے، اور اس کے بعد میں ملک شام پہنچے، اور شام کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ جب چلا تو اس قافلے والوں نے میرے ساتھ ایسی غداری کی کہ مجھے راستے میں انہوں نے بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد ایک یہودی کے ہاتھ میں لگ گیا جو مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ میں جب اس کے پاس پہنچا اور میں نے وہ علاقہ دیکھا جس علاقے کی پیشین گوئی پادری نے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی علاقہ ہے۔ جب اس علاقے کے اندر میں رہنے لگا تو میں جس کا غلام تھا اس کا بھائی آیا میرے پاس اور اپنے بھائی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کرنے لگا۔ میں اس کی بات کو سن رہا تھا، میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ وہ صفتیں پھر سے تم بتا دو جن کو تم نے ابھی بیان کیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میرے مالک نے اتنی زوردار میرے تماچا مارا کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ چنانچہ وہ وقت گزر گیا، رات کا وقت ہوا، اپنے کام سے میں فارغ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، اور جو میرے اس پادری نے پیشین گوئیاں بتائی تھی کہ وہ نبی یہ برحق آئیں گے، صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیے کا مال کھائیں گے، میں نے کچھ کھجوریں لی، حضور کی خدمت میں پیش کی، اور حضور نے جب میں نے کہا کہ یہ صدقے کا مال ہے، حضور نے جب سنا تو اپنے ساتھیوں کی طرف اس کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا کہ حضور یہ ہدیے کا مال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ تو یہ دونوں نشانیاں میرے سامنے جب ظاہر ہو گئیں، میں مہر نبوت کو دیکھی، اس مہر نبوت کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، اپنے مالک سے تم وعدہ کر لو کہ ہم تمہارے پاس 300 کھجور کے درخت لگائیں گے، اور اس کے بعد میں ہم کو آزادی دے دو۔ چنانچہ دونوں کے درمیان سودا طے ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اور وہ بھی شرط کے اوپر کہ جب تک کہ ان کھجوروں کے اندر پھل نہ آ جائے اس وقت تک سلمان کو آزادی نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھجوروں کے درخت لگانے کا وقت آئے تو اے سلمان مجھے بلا لینا۔ حضور کا ہاتھ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حضور اپنے دست مبارک سے اللہ کا نام لے کر کے کھجور کے درخت کو زمین کے اندر لگا رہے ہیں، اور 1 سال نہیں گزرا تھا کہ اس کے اندر پھل آ گئے، اور پھل آنے کے ساتھ ساتھ حضرت سلمان فارسی کو اس نے آزاد کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سلمان کہاں سے چلے تھے اور حضور کی خدمت میں کیسی مشقتیں، کیسی تکلیفیں اٹھاتے یہاں تک آئے ہیں۔ تو علم کے لیے انسان تگدو کرے، محنت کرے، کوشش کرے، اللہ اس کی کوشش کو رائے گا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت ابو ذر سے، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیتا من کتاب اللہ، کہ اے ابو ذر اللہ کی کتاب میں سے اگر تم ایک آیت کو یاد کر لو گے، کیا یاد کر لو گے؟ اگر صبح کو اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کو یاد کر لو گے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعت، تو یہ تمہارا ایک آیت کا سیکھنا، ایک آیت کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آج ہم نفل پڑھ لیتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا، ایک آیت کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائی قرآن سے ہم جڑے، قرآن سے رشتے کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہوں۔ جب بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہوں گے تو یہ بچے ہمارے لیے ذخیرہ